گیت گاتا رہوں میں نبی کے توفیق ایسی عطا یا الہی مسلک کا تو امام ہے یا صادری مسلک کا تو امام ہے یا قادری تیری تاہ ہے الیاس قادری تدبیر تیری تاہ ہے الیاس قادری فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار یہ تیرا چکام الیاس قادری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ باقی خفتان مجھے روب پہ جانے نہ دیا باقی خفتان مجھے روب پہ جانے نہ دیا چشم
مجھے دنیا کے غموں نے روکا آہت سے مجھے دنیا کے غموں نے روکا ہائے تقدیر کے توبہ مجھے جانے نہ دیا ہائے تقدیر کے توبہ مجھے جانے نہ دیا بس خدا نے مجھے واضح پہ جانے نہ دیا تھک جاتے اگر بناتا سر کو تھک جاتے اگر بناتا سر کو سکندر جاتا مگر سنے جانے نہ دیا سکندر جاتا مگر سنے جانے نہ دیا راستے دوستانے مجھے راز پہ جانے نہ دیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مجھے سب بھائیو آئیے سب سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. حدیث پاک میں ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، زمین پر انگلیوں سے کھیلنے، انگلیاں نچانے، انگلیوں کے ناخنوں کے میل قرودنے، ناخن کاٹنے، ناخن منہ دانتوں سے کاٹنے، انگلیوں سے زمین پر لکھنے وغیرہ سے، اور باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعلیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. الحمدللہ آج 1432 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 8ویں شب ہے. اشارہ رحمت اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے اور ہر خوش نصیب اس کا فیض اٹھا رہا ہے. ماہ رمضان کی برکتیں لوٹنے کے لیے ہزارہ معتکفین دعوت اسلامی کے مختلف مراکز میں 30 روزہ یعنی پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کیے ہوئے.
کل پاکستان میں 58 مقامات کی مجھے اطلاع ہے اور ان میں کم و بیش 6000 اسلامی بھائی معتکف ہیں اور ان کا 25% تقریباً 1500 عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ معتکف ہیں. معتکفین کے درمیان مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی سال کروں گا، فون کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ. نام محمد رضوان اختاری ہے. پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ گھر کے اندر خواتین جناب سیدہ کی کہانی 10 بیویوں کی کہانی یہ پڑھتی ہیں اور اس کی منتیں بھی مانتی ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اور یہ بہت عام ہو چکا ہے تقریباً اسلامی بہنوں میں. اس بارے میں وضاحت فرما دیجیے اور بالخصوص میری والدہ کے لیے دعا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب سیدہ کی کہانی 10 بیویوں کی کہانی، شہزادے کا سر، لکڑ ہرا اور اس طرح کی بس کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں، اور یہ مانو غلط کہانی ہے. اس سے ہمارے علماء نے اس کو پڑھنے کا منع کیا ہے کیونکہ موضوع یعنی بناوٹی قصے بھی ہے نا، یہ بیان کرنا بھی گناہ ہے بغیر بتائے. ہاں بناوٹی کہہ کر اگر کوئی بیان کرے نا تو اس کو یاد ہوتی ہے کہ کنفرم معلوم ہے کہ یہ حدیث من گڑت ہے، اور پھر اس کو قصدن بیان کرے اور من گڑت ہونا نہ بیان کرے بلکہ اپنا مطلب ہے اس کو بیان کرے. وہ ذرا موضوع چٹپٹے ہوتے نا، موضوع یعنی بناوٹی. تو اسی طرح موضوع روایتیں، موضوع حکایتیں بھی سرکار اعلی حضرت نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا کہ یہ بھی بیان نہیں کر سکتے. ہاں کوئی کہانی اس لیے بیان کرے اور پھر اس کا رد کرے وہ ایک الگ بات ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ چونکہ موضوع اور بناوٹی روایتیں کوئی ان کی سند نہیں ہے، کوئی سرپیر نہیں ہے، اور عقلاً بھی یہ مطلب درست نہیں ہے. جیسے کہ اب جناب سیدہ کی کہانی میں نعوذ باللہ من ذالک میرے آقا زادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہوں نے یہ بھی پسند نہیں فرمایا تھا کہ ان کا جنازہ بھی کوئی غیر مرد دیکھ لے، میت بھی کوئی کفن میں لپٹی ہوئی میت بھی کوئی غیر مرد دیکھ لے، اس کو پسند نہیں فرمایا تھا. ایسی پاک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کہانی میں نعوذ باللہ یہودی کے گھر دکھایا جاتا ہوا پیش کیا ہے. تو یہودی کے گھر گئی نعوذ باللہ. تو یہ بالکل منگڑت اور عقل سے بھی ٹکراتی ہے. اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ بہت پاک صاف ستھری ہے. تو یہ کہانیاں اسلامی بہنیں نہ پڑھا کریں، خواتین بھی نہ پڑھا کریں، کوئی بھی نہ پڑھے اس کو. یہ بالکل وہ پھوہڑ کہانی ہے، غلط کہانی ہے. اس کی جگہ ہوگا نا اتنے ہی صفحے پر کم و بیش یاسین شریف، بلکہ اس سے بھی مختصر یاسین شریف شاید 5 رکوع ہیں اور قرآن پاک کا یہ دل کہلاتی ہے یہ یاسین شریف. اور جو ایک بار یاسین شریف پڑھتا ہے اس کو 10 بار قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس کے علاوہ بھی اس کے بے شمار فضائل ہیں. تو ایسی مستند اور قرآن کی عظیم ترین سورہ جس کو قرآن کا دل کہا گیا، ایسی سورت تو ہوتے ہوئے یہ کیوں اپنے کہانیاں پڑھیں؟ تو یہ کہانی ہے، اس کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ یاسین شریف پڑھیں. اتنی دیر میں تقریباً پڑھ لی جائے گی اور ثواب کا انبار لگ جائے گا اور انشاءاللہ آپ کا کام بھی بن جائے گا. یہ اس کام کے لیے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس سے تو کام کہیں بنتے بنتے بگڑ نہ جائے آپ کا. تو جنہوں نے پڑھی ہے وہ بھی مطلب اس سے اب کنارہ کشی کر لیں اور جان چھوڑا لیں، آئندہ نہ پڑھیں.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یہ سوالات ہیں کچھ، اس سے پہلے بھی اس طرح کے سوال کے جواب میں دیے، لیکن کثرت کے ساتھ یہ سوال آ رہے ہیں، تو آڈیو ویڈیو دونوں ساتھ آئے، ہم دونوں ایک ساتھ چلا رہے ہیں. بہتر انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر الطاف بول رہا ہوں گجرانوالہ سے. سوال یہ ہے میرا کہ میری بیوی پریگنٹ ہے 3 مہینے سے، کیا وہ روزے رکھ سکتی ہے؟ تو اس بارے میں معلومات بتا دیں، مہربانی. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام شہباز اختاری ہے. میرا پاپا جان کا سوال یہ ہے کہ کیا حاملہ عورت روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ اگر رکھ سکتی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور اگر نہ رکھے گی تو کیا گنہگار ہوگی یا نہیں؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاملہ کو روزہ معاف نہیں ہے، حاملہ بھی روزہ رکھے گی. اور طریقہ کار اس کا کیا، جو ایک عام مسلمان کا طریقہ کار ہے وہی سیم اس کا ہے. اس کو یہ نہیں کہ تھوڑا تھوڑا کھا لے اس کو یاد ہو جائے گی روزے میں، وہ بھی اسی طرح مطلب روزہ رکھے گی. ہاں اگر کوئی واقعی ایسی صورت حال ہے جیسے وہ مریض کے حکم میں اس کو لگائیں گے اپنے، نہیں اس طرح کا اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو یا تو اس کا اپنا تجربہ ہے جس طریقے یعنی اس کا ظن غالب ہے، یا کسی ماہر طبیب نے جو کہ شریعت کا پابند ہے، یا ماہر طبیبہ جو شریعت کی پابندی فاسقہ نہیں ہے، اور وہ اگر کہتی ہے کہ دیکھو تم روزہ رکھو گی تو بچہ مر جائے گا تو تم ماری جاؤ گی، یا مطلب تمہیں کوئی مرض ایسا لاحق ہو جائے گا جس کا علاج بہت دشوار ہو جائے گا یا بہت دیر میں علاج ہوگا، ایسی کوئی صورت واقعی اگر پیدا ہوتی ہے تب تو روزہ اس کو قضا کرنے کی اجازت مل جائے گی، ورنہ خانہ خواہ صرف حاملہ اس کے لیے روزہ نہ رکھے تو اجازت نہیں ملے گی. اگر یہ ترک کر دے گی روزہ تو گناہگار اور جہنم کی حقدار ہوگی بلا اجازت شرعی. اگر اس نے روزہ ترک کیا اور اس کی قضا اس کو کرنی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ نام وبرکاتہ. مجید، میں خاندان میں رہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے باپا جان پلاٹ کے اندر جب بھی کوئی گڈھا کھودتے ہیں تو اس کے اندر خون کیوں ڈالتے ہیں بکرے کا؟ میرا یہ سوال ہے. کیوں ڈالتے ہیں بھائی؟ وہ بکرے کا خون ڈالتا ہے وہ بتائے گا نا کیوں ڈالتا ہے. یہ بس معلومات کی کمی کی وجہ سے لوگ کرتے ہوئے کہ وہ واقعی جو بلڈنگ کا جو پایا ڈالتے ہیں نا پلر کیا بولتے بنیاد رکھتے ہیں تو اس میں معاذ اللہ یہ بکرا کاٹ کے اس کا خون گراتے ہیں، نجاست ڈالتے ہیں اس میں. نجی سے بہتا خون جو ہے یہ پیشاب کی طرح انسانی پیشاب جیسے یا فضلہ سمجھے تو وہ یہ بھی ناپاک نجاست غلیظہ ہے. اور ایک پاک چیز کو خامخواہ ناپاک کرنا اور پھر اس کے ذریعے کو برکات کا تصور کرنا یہ تو بہت خطرناک بات ہے. کہ وہ جو گلا کھودا وہ پاک ہے، اب اس میں خامخواہ اپنے کسی توہم کی وجہ سے یا ویسے ہی کوئی نعوذ باللہ برکات کے تصور سے کہ یہ بلڈنگ جو ہے یہ بلا سے محفوظ رہے گی یا جلدی بک جائیں گی، اس کے فلیٹ جلدی بک ہو جائیں گے، یا جو بھی اس کا وہ تصور ہو، یہ سارے کے سارے تصورات غلط باطل اور اس کی اجازت بالکل نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بکرے کاٹ کر گوشت اس کا تقسیم کرنا چاہتا ہے اور خون اس میں نہیں ڈالتا تو حرج نہیں ہے، گوشت بھلے تقسیم کرے لیکن اس کو ضروری اور واجب نہ تصور کرے. ایک نفلی صدقہ ہے، ٹھیک ہے بکرے کاٹ کر ہو گوشت بانٹ دے، وہ خون ڈالنا جو یہ نہیں ٹھیک. یہ بھی ایک رواج ہے ویسے پاپا، جب چھت ڈلتی ہے نا پہلی تو دعوت کرتے ہیں، بکرا بکرا کاٹتے ہیں پھر دعوت کرتے ہیں. یہ رواج ہے مباح ہے. ہاں اگر اس کو واجب نہ سمجھتے ہیں تو ہر چھت پر کچھ اور مطلب خوشی کی جیسے کہ منگنی ہوتی ہے مٹھائی کھلاتے ہیں ہوتا ہے نا جی چھت ڈالتے شادی اس وجہ سے کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ اور کوئی معنی شرعی نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ بابا کچھ مدنی پھول آپ سے لینے کا ذہن چاہ رہا تھا. بات بلڈر کی چلی ہے, بلڈنگ کی چلی ہے, عمارت, بکرا کاٹنا, دعوت کرنا, ساتھ ہی اگر انہیں کچھ اس طرح کے مدنی پھول بھی ملیں گے, اگر برکت چاہتے ہیں, عرس میں برکت چاہتے ہیں, کوئی خیر و عافیت چاہتے ہیں, تو پھر بلڈنگ بناتے وقت بھی ان باتوں کا خیال رکھا جائے جو شریعت کے مطابق ہیں, اور اس میں رشوت, جھوٹ, دھوکہ, ملاوٹ, ان سے بچ کر کام کریں. 2 پیسوں کے لیے پھر یہ ساری قوم کو جو جوخم میں ڈالتے ہیں, تو معاذ اللہ بعدوں کا تو بابا بلڈنگ ہی گر جاتی ہے اور کئی جانے چلی جاتی ہے. پھر ان کو بھاگتے بنتی ہے, ان کو پولیس پکڑ رہی ہوتی ہے اور یہ ملتے بھی نہیں ہیں. اللہ کرے کہ ان کو یہ عمارت وغیرہ بنانے میں ایمانداری کا ان کو جذبہ نصیب ہو جائے. آمین. اس معاملے میں بہت زیادہ مطلب کہ وہ بس یہی پیسے کی لالچ ہے بابا, مال کی محبت ہے جو یہ سب کچھ کروا رہی ہوتی ہے. ایک بہت بڑی عمارت تھی موسیٰ لین میں, نام اس کا بسم اللہ منزل. ہم انہیں شہید مسجد میں ہوتا تھا, تو ہم نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک زوردار دھماکہ سنا, تو پتا چلا وہ بسم اللہ منزل جو گر گئی ہے. ہم لوگ باغ کے وہاں پہنچے, تازہ تازہ بھی گری تھی, اور تو اس کے سریے میں نے دیکھا تھا 100 ہو پتلے پتلے سریے, اور وہ کیس بھی اسی طرح کے بنے تھے کہ وہ اس نے مٹیریل غلط ڈالا تھا اس آدمی نے پیسوں کی خاطر بیچارے نے, اور 103 یا اتنے افراد اس میں بیچارے مارے گئے تھے. رمضان کا وہ مبارک مہینہ تھا, کوہرام پڑ گیا تھا, کوہرام. یہ جو بڑے بوڑھے ہیں نا ان کو یاد ہوگا یہ واقعہ, جو کھارا در میٹھا در کے اطراف میں رہتے ہوں گے, باقی جوانوں کو شاید پتا نہ ہو اس کا. ایک اور عمارت مسالم میں گری ہے, یا اللہ, وہ بھی اسی, اچھا کوئی پرانی بلڈنگ گری ہے. وہ تو اتنی پرانی نہیں تھی نا, وہ کچھ زیادہ پرانی نہیں تھی. بہرحال یہ کہ وہ مٹیریل کی میں آپ کو جھلک بتائی کہ کچھ 2-4 لاکھ روپے 5-15 لاکھ روپے کمانے کے لیے کتنی جانیں چلی گئی. میرا خیال 103 کا بھی یاد پڑتا ہے مجھے کہ اس میں کام آتے بچے, عورتیں, کیونکہ وہ ایسا وقت تھا نا کہ سب گھر میں تھے بیچارے, وہ سب یعنی کہ جو بھی مسلمان تھے وہ بیچارے اس میں کافی حد تک شہید ہو گئے. تو ایسا نہ کیا کریں. تو یہ ایک تو رف مٹیریل اس میں ڈالتے ہیں, یعنی کہ جب بھی آپ کو ٹھیکہ دیں گے نا, اور مال بھی اسی کا خالی ٹھیکہ, تو اس کا بہت یعنی کہ مسئلہ ہوتا ہے عمارت بنانے میں. آج کل لوگ کرتے ہی ٹھیکہ دے دیتے ہیں, کون مطلب اس کے بھی مغل ماری کرے, نہ ٹائم نہیں ہوتا. اور یہ بیچارے جو کچھ کرتے ہیں, ایک سے تکلیفیں رہنے والوں کے لیے یہ مہیا کر دیتے ہیں کہ آدمی بھی وہ ٹکریں مارتا ہے. کمرشل جو مطلب ہے کہ عمارتیں بنتی ہیں نا, میں سب کا نہیں کہہ رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں, ایسا کرتے ہیں. مٹیریل ایک تو غلط ڈالیں گے, دوسرا یہ کہ سجاوٹ صحیح ہوگی اس کی, لیکن WC کا رخ تو خیر یہ تو خود عوام کا ذہن نہیں ہوتا. عموماً WC کا رخ غلط کرتے ہیں کہ قبلے کی طرف یا تو پیٹھ ہو رہی ہے یا منہ ہو رہا ہے. لیکن 45 کے زاویے پر 45 ڈگری کے اینگل سے بھی باہر ہونا چاہیے WC کا رخ. یعنی یہ ہے کعبہ, تو اس طرف ہے کعبہ. اس وقت جو میں بیٹھا ہوں تو میری لیفٹ سائڈ کعبہ ہے یہاں فیضان مدینہ میں. تو اب اگر یوں بھی کیا نا تو تھوڑا یوں ہونا چاہیے استنجا خانے کا رخ. اگر 45 پر کیا تب بھی نہیں ہو سکتا, ناجائز ہے. رخ یعنی کہ WC کا رخ ناجائز نہیں ہے, یعنی کہ استنجا کرنے والے کا رخ 45 کے اندر ہو قبلے کی طرف تو ناجائز. اسی طرح یہ استقبال قبلہ کہلاتا ہے, قبلے کی طرف منہ کرنا, اور پیٹھ استدبار قبلہ. تو اسی طرح دونوں طرف 45 کے اندر بھی اگر استدبار قبلہ بھی ہوا یا استقبال قبلہ, منہ ہوا یا پیٹھ, یہ سب حرام ہے. یعنی استنجا کرنے والوں کے لیے. اب WC کے غلط بنا ہوا اور کوئی ترچھا بیٹھ جاتا ہے تو وہ تو گناہگار نہیں ہے. تو جس نے WC بنایا اس کو بھی خیر گناہگار کہنے کے لیے تنقید کی ضرورت ہے.
لیکن ہمارا یہ عام ہے کہ جس طرح بنایا گا لوگوں نے اسی طرح بیٹھنا ہے. یہ تو لاکھوں میں کوئی ہو جس کا اتنا مدنی ذہن ہو اور وہ پوچھے کہ بھائی اس کا رخ کیا ہے, صحیح ہے کہ نہیں, پھر وہ تھوڑا ترچھا ہو کر اپنا کام چلائے. تو WC میں DBA جتنے ہوتے ہیں اکثر تو وہ ترچھا بیٹھنے والے کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ایک تو یہ WC کے مسائل. پھر شاور اگر برہنا نہاتا ہے تو بھی احتیاط یہی ہے کہ قبلے کی طرف میں منہ کرے نہ پیٹھ. اس کا بھی لوگوں کو کوئی تصور اب نہ رہا. تو شاور اس طرح لگائے کہ منہ اور پیٹھ قبلے کی طرف کوئی 45 ڈگری کے حوالے سے باہر رہے, اندر نہ رہے. یہ احتیاط ہے اس میں. اور اگر رخ غلط ہے تو پھر آدمی خود اپنے طور پہ ترچھا رہے اس پر نہانے میں تاکہ وہ خود بچا رہے. پھر اس کی جو پائپ ڈالتے ہیں لوگ, سیوریج کے پائپ, ان کا یعنی کہ جو سائز ہے نا یہ عموماً بہت کم ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آئے دن گٹر بھرتا رہتا ہے. تو عمارت میں ایسی بہت ساری خامیاں یہ چھوڑ دیتے ہیں. ظاہری اس کا مطلب شوشا اچھا ہوتا ہے, باقی اندرونی طور پر جیسے وہ مٹیریل کا اور کمزوریاں اس کی یہ ہوتی ہیں. چھت ٹپک رہی ہے, لیٹرن کی جگہ پر چھت ٹپک رہی ہے, پائپ لیکیج ہے, یہ ہوتا رہتا ہے. پانی کی جو پائپنگ ہے وہ بھی بعض اوقات بہت یعنی کہ اپسیٹ ہوتی ہے. تو پھر وہ بندہ بیچارہ اسی میں لگا ریپیئرنگ کرواتا رہے اور تکلیف اٹھاتا رہے. WC لگاتے ہیں تو اس کا سلوپ بعضوں کا صحیح نہیں رکھتے. یہ تو اس کا بھی مجھے بہت تجربہ ہے. سلوپ صحیح نہیں رکھتے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. میں نے خود مکتب یعنی کہ اپنے فیضان مدینہ میں نے جو میرا مکتب بنا اس کا سلوپ صحیح نہیں تھا, بہت تکلیف ہوتی تھی. پھر اس کو توڑوا کے دوبارہ میں نے بنوایا اپنے میرے مکتب کا. تو یہ چونکہ بس ٹھیکیداروں سے وہ سبھی جگہ چلتا ہے سلسلہ. ابھی عوامی استنجا خانے ہوتے ہیں جو مسجدوں کا, وہ ایک آدمی گیا تو تھوڑی خود بنوائے گا, خدا جانے کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہوں گی. تو ٹھیکیدار تو بھی ٹھیکیدار ہوتے ہیں. اب ٹھیکیدار خود ہتھوڑا لے کر تو لگتا نہیں ہے, تو بھی مزدوروں میں کام لیتا ہے. اپنا جو گھر بنائے گا نا کوئی بھی ٹھیکیدار ہے, وہ اتنی فیسلٹی رکھے گا اس میں, اتنی سہولیات اس کو رکھے گا, اتنی سہولیات وہ اللہ کے گھر میں نہیں رکھے گا, پیسے کھینچے گا. یہ جنرل بات کر رہا ہوں. تو بھائی نہیں, وہ ہر ایک کو اپنا پیسہ ہی چاہیے. کیا علاج اس کا, پھر اس کا کیا علاج. پھر بناتے ہوئے بجری, سریے, سیمنٹ وہ روڈوں پہ پھیلا دیتے ہیں, رستے بند کر دیتے ہیں, سریے نکلے ہوئے, کسی کو لگ گیا بیچارے کو, کسی کو کچھ ہوا, اور بعض اوقات وہ کئی دن تک کئی ہفتوں تک یہ سامان باہر رکھا رہتا ہے. حالانکہ اس کی قانونی بھی پابندی ہے, یہ روڈ گھیرنے کی, لوگوں کے رستے گھیرنے کی, سریے اور یہ بجری پھیلانے کی اجازت نہیں ہے. بجری ڈالی فوراً اٹھاؤ, اپنی عمارت کے اندر داخل کرو اس کو. یہ بیماریاں میں نے دیکھا کہ باہر ملکوں میں نہیں ہیں. عام طور پہ جو ترقی یافتہ ملک کہلاتے ہیں نا, ان میں یہ بیماریاں نہیں ہیں. وہ بڑا مطلب صاف ستھرا نظام میں نے دیکھا ہے. پتہ نہیں ہمارے یہاں کیوں ایسا ہے کہ مطلب بالکل ہی یعنی جس شعبے میں ہم یعنی کہ نظر کرتے نا اس میں بس گناہ نظر آ رہے اور اندھی چل رہی ہے. اب یہی جیسے انہوں نے رشوت کا بولا, تو رشوت کا تو ایسا حال ہے کہ عمارت پہلے بنتی ہے, پھر رشوت سے نقشہ بعد میں پاس ہوتا. حالانکہ نقشہ پہلے بننا چاہیے, اصول بھی یہی ہے. تو ہمارے نقشہ میننگ نیپ, یہ نیپ جو ہے یہ بعد میں بنتا ہے, پہلے عمارت کھڑی ہوتی ہے, بنتی ہے. اب ہر عمارت ایسے ہی بنتی ہے, رشوت سے ہونے نہیں کہتا. لیکن کوئی بلڈر آ کر میرے کو بتائے کہ وہ کیا ایسا بلڈر ہے ہمارے ملک میں جو بغیر رشوت کے صاف ستھری عمارت بنانے پر قدرت رکھتا ہے, 1 روپیہ بھی رشوت اس نے نہ دی ہو اور ایک بھی اس نے خطا نہ کی ہو, شرعی طور پر اس عمارت کو بنایا ہو. تو اپنے ایسے ہوئے قدم دو کرتی ہیں, اپنی بیماریاں دور ہو جائے. بہت بری حالت ہے, بہت مشکل ہے اس ملک میں ریئلٹی کے ساتھ اور دیانت داری کے ساتھ عمارت بنانا. دشوار نہیں, دشوار ترین. میں لفظ ناممکن بولتا نہیں, میرا بس نہیں چل رہا, میں ناممکن بول دوں. حالت ایسی ہے.
بعض اگر آدمی اسی لیے ٹھیکیدار کے حوالے کر دیتا ہے کہ یار اپنے کار رشوتیں دیں گے. یہ ان کی ترکیبیں ہوتی ہیں کہ کتوں ہڈیاں ڈالنے کے عادی ہوتے ہیں. کتوں کو بھی انہوں نے پال رکھا ہوتا ہے. یہ ان کی ترکیب وہ چھوٹی موٹی ہڈی میں بن جاتی ہے, اپنے ہڈا میں ہوں گے تو ٹھنڈا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بلڈروں کو جو ایسا کرتے ہیں, میں جنرل بات کرتا ہوں, سب کو نہیں بول رہا, لیکن اگر میں نے مطالبہ کیا کوئی ایسا بلڈر اللہ کرے ہو اور پھر اپنے بیٹھے تو بات کرے نا کہ وہ کتنا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری یہ شرعی غلطیاں کرتا ہو اور یہ اس کو صحیح سمجھتا ہو. یہ تو ہمارے دارالفتہ اہل سنت میں بیٹھے گا تو وہ بتائیں گے کہ آپ کی کون سی غلطی ہے اور کون سی غلطی نہیں ہے. اس میں آئے دارالفتہ اہل سنت آپ کے لیے, آپ ہی کے لیے کھولا گیا ہے, ہمارے علماء کے لیے نہیں کھولا گیا, یہ عوام کے لیے کھولا گیا کہ اس میں آئے اور اپنے شرعی رہنمائی حاصل کریں. میں بلڈروں کو بھی دعوت دوں گا کہ اپنی روزی حلال کرو, حرام سے بچو. اپنی غلطیاں جس کو آپ غلطیاں نہیں سمجھتے ہو, ممکن ہے وہ غلطیاں ہوں اور آپ اس کو اب تک درست سمجھتے آ رہے ہوں, تو ہمارے علماء کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ ان سے سمجھو. آپ سے کوئی ٹائٹل ہم نہیں لیں گے, آپ خالی آ جاؤ. تھوڑا سا ٹائم تو دینا پڑے گا نا, تھوڑا وقت دے دو, ان کے بعد سمجھ لو آپ کی روزی ستھری ہو جائے گی. اللہ نے چاہ تو آپ بہت سارے گناہوں سے بچ جاؤ گے اور بہت سارے مظلوم مسلمانوں کی بددعاؤں سے بھی بچ جاؤ گے. ورنہ عمارت آپ سے لیں گے, یعنی فلیٹ لیں گے, پھر یہ گٹر بھر گیا, یہ بھر گیا, وہ بھر گیا, آپ کی کوتاہی کے باعث, تو یہ لوگ آپ کو بددعائیں دیتے ہوں گے. تو آپ بولنا ہم کو لگتی نہیں ہے, تو جب لگے گی تو زمین میں گر جاؤ گے, نظر بھی نہیں آؤ گے. مظلوم کی ہائی جو ہوتی ہے نا بہت خراب ہوتی ہے. تو کسی کا شعر ہے, وہ پہلے کلفی کی گاڑیوں پر لکھا ہوتا تھا, مت ستا ظالم کسی کو, مت کسی کی آہ لے, دل کے دکھ جانے سے ظالم عرش بھی ہل جائے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال ستھری پاکیزہ روزی نصیب کرے اور مسلمانوں پر ظلم کرنے سے بچائے. ظلم اندھیرا اور آخرت میں یہ بہت زیادہ حیرانی, پریشانی, پشیمانی کا باعث ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے, توفیق ایسی عطا یا الہی.